کون سے ایسے مواقع ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے، یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ایسے موقعوں پر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں اور دعائیں کریں۔ لیلۃ القدر جو رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے نا، اس رات میں اللہ رب العالمین بہت زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے، قدر کی رات مجھے مل جائے تو اس میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا سکھائی تھی، بہت مشہور دعا ہے، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ جو شخص اس رات کو پالے ایسے موقع پر اسے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری، الدعاء فی جوف اللیل وہو وقت السحر، آدھی رات کے بعد بندہ اگر اٹھتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے نا، اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھ جاتا ہے اور آدھی رات کے بعد جو سحر کا وقت ہوتا ہے اس میں اگر بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالباً حدیث قدسی ہے، فرماتا من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد، وہ دبر الصلاۃ المکتوبات، اور فرض نماز کے بعد اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا ہے، اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے بارش جب نازل ہوتی ہے نا تو ایسے موقع پر بھی اگر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنتانی ما تردانی الدعاء عند النداء وتحت المطر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے، دو وقت کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ ایک دعا عند النداء، اذان کے وقت، اور دوسری دعا جب بارش نازل ہو رہی ہو اس وقت کی دعا، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے وفی ساعۃ من اللیل، رات کے کسی بھی حصے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان فی اللیل ساعۃ لا یوافقها مسلم یسأل خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ وذلک کل لیلہ، بہت زبردست روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رات میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بندے کو وہ لمحہ مل گیا، رات میں جو لمحہ ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، اگر وہ لمحہ بندے کو مل گیا، اس لمحے میں بندہ جو بھی دعا کرے، دنیا کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، من امر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کسی بھی معاملے میں اگر بندہ دعا کر لینا، الا آتاہ ایاہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب کو معلوم ہے، بہت مشہور بات ہے کہ جمعہ کے دن بھی ایک وقت ایسا ہوتا ہے، جمعہ کے دن بھی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں بندہ دعا کرے نا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ وقت کون سا ہے اس میں بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن بہرحال زیادہ تر علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ وقت مغرب و عصر اور مغرب کے درمیان کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زمزم کا پانی جب بندہ پیتا ہے نا تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں بھی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماء زمزم لما شرب لہ، آدمی جس وقت زمزم کا پانی پیے اور اس وقت وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ پانی اس لیے پیتا ہوں کہ میری مصیبتوں کو آسان فرما دے، میرے مسائل کو حل فرما دے، مجھے اولاد نہیں ہے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، میرے جسم کے اندر اللہ روگ لگا ہوا ہے اس روگ کا خاتمہ کر دے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا تب اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ سب سے قریب بندہ اپنے رب سے کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے،
اور اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے نا اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بعد کوئی دعا کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب له، کہ اگر اس کے بعد بندہ اپنے اندر جو بھی کچھ چل رہا ہے، جو کچھ بھی اس کی آرزوئیں ہیں، جو کچھ بھی اس کی تمنائیں ہیں، جو کچھ بھی وہ اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، اگر اس کے بعد اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو اللہ سے کیا طلب کرنی ہے، آپ کو اللہ سے کیا فریاد کرنی ہے، آپ اللہ سے کیا چاہتے ہیں، آپ اپنے فریاد کو رکھیں۔ الا استجاب اللہ لہ، اللہ ایسے بندے کی دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے نا، تو ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین اس مصیبت زدہ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ایسے مصیبت زدہ انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من مسلم تصیبہ مصیبہ فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، دکھ اور تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے بعد یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھ کر کے پھر یہ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ خیرا منہا، تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ مصیبت کی گھڑی میں پڑھنا چاہیے، مسلم کی روایت ہے یہ۔ اسی طریقے سے مظلوم کی دعا بہت مشہور ہے نا، مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ مظلوم، یہاں پر میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مظلوم خواہ مسلمان ہو، مظلوم خواہ کافر ہو، اگر کافر مظلوم ہے اور وہ ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بد دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بد دعا تُصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَشَرَارَةٍ، کہ اس کی جو بد دعا ہوتی ہے نا وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ کیسے چڑھتی ہے؟ جیسے شرارہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ شرارہ سمجھتے ہیں آپ؟ اگر آپ لکڑیاں جمع کریں اور اس میں آگ لگائیں تو اس کی جو شعلے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ ہوا اگر چلتی ہے تو بات الگ ہے، ہوا کے جھونکے سے ادھر ادھر ہو جائے، لیکن جو اس کا اصل مرکز ہے جانے کی وہ اوپر ہی جائے گا، آگ کا شعلہ اوپر ہی جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو، اس لیے کہ اس کی بد دعا آسمان کی طرف ویسے ہی چڑھتی ہے جیسے کہ شرارہ اوپر کی طرف جاتا ہے، آگ کا شعلہ جیسے کہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اسی طریقے سے الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظہر، ظہر کی نماز سے پہلے اور زوال کے بعد یہ جو وقفہ ہوتا ہے، بہت معمولی وقفہ ہوتا ہے، اس کے اندر اگر بندہ کوئی دعا کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے الدعاء عند الاستيقاظ من اللیل، رات میں اگر کوئی شخص اٹھ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے اور پھر بیداری کے حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کی ایک لمبی تفصیل بتایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر کوئی شخص رات میں اٹھتا ہے، غور سے سنیے گا، اگر کوئی شخص رات میں اٹھتا ہے، من تعار اے استيقظ من اللیل، جو رات میں اٹھ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، اور پھر وہ یہ دعا کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اور پھر یہ پڑھتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی، پھر کہتا ہے یہ دعائیں پڑھنے کے بعد پھر کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، او دعا یا کوئی بھی دعا کرتا ہے استجیب لہ، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ فَإِن تَوَزَّا وَسَلَّ قُبِلَ الصَّلَاةُ، اور دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اور اگر بندہ اس پیریڈ میں کوئی نماز پڑھتا ہے، نفل نماز نا، تو اللہ رب العالمین اس نفل نماز کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔